بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ میں اہم سماعت 9 رکنی لارجر بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں آج دوسری سماعت تھی، اور آج کی سماعت میں مختصر سماعت میں ہوا یہ ہے کہ جو نمائندہ سیاسی جماعتیں تھیں جن کو کہ نوٹسز جاری ہوئے تھے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور JUIF، ان کی جانب سے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اس بینچ کے آگے۔ اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں یہ مشترکہ بیان جو ہے وہ سامنے لایا گیا کہ اس بینچ کی تشکیل پر اعتراض ہے، اور 2 جج صاحبان کے نام لیے گئے، جن میں سے ایک جسٹس اعجاز الحسن اور ایک جسٹس مظاہر اکبر علی نقوی۔ کہا گیا کہ ان 2 جج صاحبان کو خود سے ہی اس کیس کی سماعت سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، انہیں اس بینچ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ ان 2 جج صاحبان نے ایک ایسے کیس میں جس میں کہ الیکشن کا معاملہ تھا ہی نہیں، اس کیس کو بنیاد بنا کر اس میں الیکشن کا معاملہ لا کر اور اس میں ایک نوٹ لکھا گیا، چیف جسٹس کو وہ نوٹ ریفر کیا گیا، اور چیف جسٹس سے یہ کہا گیا کہ اس الیکشن والے معاملے پر از خود نوٹس لے لیا جائے، اور چیف جسٹس نے اسی نوٹ کے اوپر از خود نوٹس لیا۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں یہ جو اعتراض کنندہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں جج صاحبان نے اپنا ذہن پہلے سے اس کیس میں بنایا ہوا ہے، اس لیے اب پروپرائٹی کا یہ تقاضا ہے کہ ان دونوں جج صاحبان کو اس کیس کی سماعت میں کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج کی سماعت جو ہے وہ انہی اعتراضات کے گرد گھومتی رہی ہے۔ ہمارے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ، اور یہ ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے کہ کیا آنکھوں دیکھا حال رہا۔ کامران صاحب بہت بہت شکریہ۔ آج سب سے پہلے تو جو چیف جسٹس، جیسے آپ نے بتایا کہ جسٹس عمر عطاب بندیال نے جب بینچ کی سربراہی کا آغاز کیا، بینچ سننا شروع کیا کہ مقدمے کو، تو جو وہ ہیں آپ کے فاروق اشنائک، پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں، انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ پڑھا PMLN اور JUIF کا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اعتراض ہے 2 معزز ججز صاحبان پر، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، اور اس کے بعد انہوں نے حوالہ دیا جسٹس جمال خان مندوخیل کے گزشتہ روز کے اس نوٹ کا، جس میں انہوں نے ان 2 ججز صاحبان کے حوالے سے کہا تھا کہ ان کے نوٹ کے اوپر از خود نوٹس لینا جو ہے وہ انجسٹیفائڈ ہے، جسٹیفائیبل نہیں ہے کسی صورت، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اپنی رائے دے چکے ہیں، لہٰذا اب اس بینچ میں ان کا بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ جو پروپرائٹی کی آپ نے بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو شفافیت ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اب ان کو ریکیوز کر جانا چاہیے اس بینچ سے، دونوں جو فاضل ججز ہیں، جس پر چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ معاملہ جو از خود نوٹس کے لیے نوٹ آیا تھا وہ 16 فروری کو ایک مقدمے کی سماعت کے بعد آیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے 22 کو اس پر نوٹس لیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 جو آئینی درخواستیں ہیں سپریم کورٹ میں، ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی سپریم کورٹ میں آئی تھیں۔ ایک کسٹوڈینز آف دا ہاؤسز جو ہیں آپ کے اسپیکرز پنجاب اور KPK کے، اس کے علاوہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کی پیٹیشنز بھی ہیں، اور یہ صرف از خود نوٹس تو نہیں ہے، یہ ان آئینی درخواستوں پر بھی سماعت ہے، ان کو بھی آج کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مزید چیف جسٹس نے اس پر جب اپنی رائے دینا چاہی تو جو آپ کے وکلاء ہیں انہوں نے آئین کے آرٹیکل 184(3) کا جو دائرہ اختیار ہے اس پر بھی بات کی۔ منصور اوان جو PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ از خود نوٹس کا اختیار جو آئین کہتا ہے اس میں سپریم کورٹ ہے، اس میں چیف جسٹس نہیں ہے، ہم اس پر بھی اپنے آرگیومنٹس دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں انہوں نے ایک جو سوال اٹھایا تھا، اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز آج جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں اس معاملے کو لے کر جاتے اور وہاں پر جا کر اس معاملے کو خود پارلیمنٹ کے اندر حل کیوں نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کا جو پیغام ہے یہ اپنی پارٹی کی عادت کو پہنچا دیں گے، اور وہ لوگ بھی اس معاملے پر بات کر لیں گے۔ دوسری طرف جو اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے بات کی کہ فل کورٹ اس معاملے پر کیوں نہیں بننا چاہیے۔ کیا میری تو اپنی جو ذاتی رائے ہے، کیونکہ وہ فاضل ممبر ہیں اس بینچ کے جسٹس اطہر من اللہ، جب ان کی جانب سے یہ بات آئی ہے کہ فل کورٹ بھی بن سکتا ہے کیونکہ معاملہ کافی زیادہ جو امپورٹنس ہے، سگنیفیکنس رکھتا ہے، تو جو وکلاء ہیں انہوں نے بھی ان کی اس بات سے اگری کیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم
آپ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دے دیا جائے. سوال اچھا عدیل، ابھی اگر آپ یہ بھی بتائیں سنو نیوز کے ناظرین کو کہ یہ کیا فل کورٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا وجہ ہے کہ اس کی تشکیل پر زور دیا جا رہا ہے؟ جی، فل کورٹ کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو فل کورٹ وہ ہوتا ہے جو تمام جو دستیاب ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے، ان پر مشتمل وہ بینچ ہوتا ہے. اس کے اوپر اول تو کوئی اعتراض نہیں اٹھ سکتا کہ کیونکہ سارے ججز ہیں. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ گزشتہ 2 روز سے ایک اعتراض بار بار اٹھ رہا ہے اور رائٹلی سو. کچھ بات ٹھیک بھی ہے کہ جو 2 سینئر ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے، ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا، اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود. اور اس طرح کی جو کانسپریسیز ہیں یا کنٹروورسیز ہیں، اس سے بچنے کے لیے سب سے آسان حل ہوتا ہے فل کورٹ بنائیں. اس کی جو ورتھ ہوتی ہے فل کورٹ کی، اس کو کم از کم اس کے بعد چیلنج کرنا بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ لیکن فل کورٹ میں چونکہ تمام جج صاحبان جو ہیں، یعنی پوری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ بن جاتی ہے، تو اس لیے اوائڈ کیا جاتا ہے، ہر معاملے میں نہیں بنایا جاتا فل کورٹ، کیونکہ باقی جتنے مقدمات ہیں یعنی 40 سے 50 ہزار کے درمیان پینڈنسی ہے یہاں پر سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی. تو اس لیے کتنا ایگزیکٹ فگر کیا ہے؟ 52,600 کچھ. 52,600 مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں، صرف سپریم کورٹ میں زیر التوا ہیں. تو وہ تمام کیسز چھوڑ کر صرف ایک کیس کے لیے پوری سپریم کورٹ کے جج صاحبان اگر بیٹھ جائیں تو یہ بھی ایک لحاظ سے جو ہے وہ کوئی بہت مناسب یا قابل ستائش فیصلہ نہیں ہوتا. اچھا عدیل، یہ جو وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جمع کرائی گئی ججوں سے اعتراض سے متعلق، اس پہ میں نے جو پڑھا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نہ صرف یہ مقدمہ بلکہ آئندہ بھی اگر سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ یا جے یو ایف سے متعلق کوئی مقدمہ آئے تو اس میں ان 2 جج صاحبان کو بالکل شامل نہیں کرنا. بالکل. اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. گزشتہ کئی دنوں سے آپ اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ایک کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر 2 فاضل ججز کے حوالے سے. کل مریم نواز نے ایک تقریر بھی کی ہے، ان کی تصاویر بھی 2 معزز ججز کی عوامی جلسے کے اندر وہ وہاں پر دکھائی ہیں. اس کے بعد آج شیخ رشید صاحب جو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ، ان کے وکیل اظہر صدیق بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں لاہور رجسٹری سے ویڈیو لنک کے ذریعے. انہوں نے یہاں پر عدالت کے سامنے ایک شکوہ رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے کیوں ان کو کچھ نہیں کہا، ان کو کیوں اجازت دے رہی ہے عدالت، جنہوں نے کل عدلیہ کی اس حد تک تصدیق کی ہے. جو سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کی تصدیق کی جا رہی ہے لیکن عدلیہ خاموش ہے. کیوں عدلیہ خاموش ہے اور کیا عدلیہ اس معاملے کو کبھی بھی دیکھے گی نہیں؟ اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات پر جو ہے وہ نوٹس لیں اور ان سے پوچھیں کیا وجہ ہے. اور تو چیف جسٹس نے یہاں پر کہا کہ ہم لوگ اس معاملے کو دیکھیں گے لیکن ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے. اب بعد میں کب دیکھیں گے یہ اب معلوم نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کے نوٹس میں ہے یہ چیز اور وہ ابھی ریسٹرینٹ کا شاید مظاہرہ کر رہے ہیں. کچھ عرصے تک چیزیں شاید واضح ہو جائیں. اوکے، جیسا کہ عدیل نے بتایا کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جی یہ معاملہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں بنیادی طور پر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ جتنا آسان ہے، جس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ تو بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ جی آپ فوری طور پر کوئی مقدمہ آتا ہے اور وہ اتنا آسان ہوتا ہے یا اتنا واضح ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فوری فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ والا مقدمہ بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ 90 دن کا لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اسمبلی ٹوٹتی ہے تو اس میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہوتا ہے. اور جو سوالات وضع کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اس مقدمے کے لیے وہ بھی بڑے سیدھے سادے کہ یہ آئینی طور پر یہ کس کی ذمہ داری ہے الیکشن کی تاریخ دینا. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ اس میں الیکشن کے انعقاد میں وفاق اور صوبوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے. اور ایک اور سوال بعد میں ایڈ کیا گیا کہ کیا یہ جو اسمبلیاں ٹوٹی ہیں یعنی ڈیزالو کی گئی ہیں پنجاب کی اور کے پی کی، کیا ان اسمبلیوں کی ڈیزولوشن آئین و قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ یعنی اگر اس سوال کو لے کے یہ کہہ دیا جائے کہ اسمبلیاں بحال ہو رہی ہیں تو ایسی صورت میں تو ایک معزز جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایسی صورت میں تو یہ سارا معاملہ ہی حل ہو جائے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ کیس اتنا ہی آسان ہے یا پھر یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں. ابھی تک ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جتنا آسان مقدمہ اس کو بتایا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے اتنی ہی اس میں تاخیر جو ہے وہ کی جا رہی ہے. عدیل کیا ایگری کریں گے آپ؟ بالکل میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ہمیں چیزیں آسان لگ رہی تھیں یا سادہ لگ رہی تھیں اب وہ سادہ نظر نہیں آ رہی. اب معاملہ جو ہے وہ کدھر کا کدھر جا رہا ہے. اب دیکھیں نا، کل تک چیف جسٹس ایک بات کر رہے تھے کہ وقت کم ہے،
ہمیں جلد سے جلد کرنا ہے. اور آج بات ہو رہی ہے مینٹینیبلٹی کی, اور آج بات ہو رہی ہے قابل سماعت بھی ہیں یا نہیں, سماعت ہے بھی یا نہیں. تو یہ ابھی دیکھیں اب آئندہ آنے والی سماعت میں مزید اس میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں وہ اب دیکھتے ہیں. نظر ایسا آتا ہے ناظرین کہ یہ اس میں کسی بھی فریق, ہم کسی کا نام نہیں لیتے, لیکن کچھ فریق ہیں ایسے جو کہ اس معاملے میں اپنے کیس کو لے کر بدنیتی کا عمل جو ہے وہ اس میں شامل ہے. یعنی کوئی اس کو روک رہا ہے, کوئی ٹائم بائی کرنا چاہ رہا ہے, کوئی ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے. تو یہ سارے عوامل جو ہیں وہ اس کیس کو خراب کر رہے ہیں. اور آئین جو ہے وہ اپنی پاسداری کا, اپنے عملداری کا اور اس کے لیے اپنی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ جو ہے وہ مختلف کوارٹرز میں دیکھ رہا ہے. ان میں سے ایک کوارٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ بھی ہے. تھینک یو ویری مچ.